محمد صدیق غازی پوری کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی بادشاہی میں اس کے ارادے اٹل، اس کے فیصلے بدلتے نہیں۔ لا غالب لما قضیت، جو فیصلہ کر لے وہ بدلتا نہیں۔ لا مانع لما اعطیت، جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لا معطی لما منعت، اور جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ إن يمسسك له بضر فلا كاشف له إلا هو، وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ إن يردك بخير فلا راد لفضله، وہ اپنا چاہے تو سارا جہان مل کر اسے روک نہیں سکتا۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وہ جب رحمت کے در کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور وہ جب بند کرتا ہے تو اسے کوئی کھلوا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میں نے ان ساری آیات کو پڑھا۔ ان ساری آیات سے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اپنی بادشاہی منوانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، لہذا جیسے تم بڑے بڑے بادشاہوں کے تابع ہوتے ہو، ان کی خوشامد کرتے ہو، میرے بندے میرے بنو، میری آنکھ پہ چلو، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسا غنی ہے جس کا کوئی مشرک نہیں، وہ بلند و بالا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے سوائے تیرے لیے بقا ہے، ہر ملک کو زوال ہے سوائے تیری بادشاہی کے، ہر سایہ ڈھکتا ہے، اس کا سایہ ایسا ہے نہ ڈھکتا ہے نہ چڑھتا ہے۔ یہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، ملوی وہ سب کچھ کر دے، الباری جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ مٹا کر سب کچھ بنا دے، معین جو سب کچھ مٹا کر پھر بنا دے۔ ملوی کوئی گناہ سامنے نہیں، آپ کا کوئی سفر نہیں تھا، حکم دیا بن جا بن گیا، درخت پودے پرند چرند پھول پتیاں ڈالیاں خوشبو اور سب کو پھل اور حکم دیا بن جا بن گیا۔ کیوں؟ جس کی عزت کی کوئی حد نہیں، جس کے ملک کی کوئی حد نہیں، جس کے کمال کی کوئی حد نہیں، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، جس کی قدرت کی حد نہیں، جس کی حیبت کی کوئی حد نہیں، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں، جس کے فقر کی کوئی حد نہیں، اپنی طاقت میں جس کی کوئی حد نہیں۔ جب اس کو اس کا
مقام نہیں دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہاں صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ بادشاہ بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، اور ہوتا یہاں وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے تیرا اللہ کر دے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو چاہے کر دے، جو چاہے پسند کر دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یفتح الرزق لمن یشاء، جس کو چاہے روزی کھول دے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے عزت کے تخت پر بیٹھا دے۔ وہ اللہ جس کے دل کو بنایا، رات کو بنایا، لتسكنوا فيه، رات کو آرام کرو، ولتبتغوا من فضله، اور دن میں کام کرو۔ کیوں؟ رزق تلاش کرو، ولعلكم تشكرون، شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کا خالق ہونا ان آیات سے سمجھ آ رہا ہے۔ اب اللہ کو کیسے سمجھیں؟ والجبال، ارے پہاڑ کو دیکھو، کیا دیکھے؟ افلا ينظرون الى الابل، اونٹ میں غور کرو، کیا دیکھے؟ کیف خلقت، بنانے والے نے اس کو بنایا کیسے؟ والى السماء کیف رفعت، آسمان کی بلندیوں پر غور کرو، اس کو کس نے کھڑا کیا؟ میرے بھائیوں، جو بات کرنے کی اصل اس وقت یہ ہے کہ ہم سب سے سب اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ساری دنیا کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے تیرا رب سوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھہرو، میں انہیں سمجھاتا ہوں، تم رات کو ایک پیالہ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ رات میں ایک پیالہ لے کر کھڑے ہوئے، جب رات کا آخری وقت آیا تو وہ سو گئے اور پیالہ زمین پہ گرا، وہ پیالہ زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب رات یا دن کسی وقت سو جائے تو زمین و آسمان اور چاند و سورج کے پیالے گر کے ٹوٹ جائیں گے۔ ولا نوم، سوتا نہیں، وما مسنا من لغوب، وہ تھکتا نہیں، وما كان ربك نسيا، وہ بھولتا نہیں، وما هم بمعجزين، وہ عاجز نہیں، لا يضل ربي ولا ينسى، نہ بھولتا ہے، وہ اپنی قوت کے ساتھ ہے۔ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ ایسا قائم ہے، اس کو قائم دائم رہنے کے لیے آسمان زندگی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسے علم والا ہے، اس کو کہیں سے علم ملا نہیں۔ اول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ودائم بلا ابتدا، وہ ایسا اول ہے جس کی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر دنیا بیچنی پڑے بیچ دو، دنیا بیچنی پڑے بیچ دو، آخرت کو نہ بیچو۔ حضرت حسن کی ایک نصیحت سنیں جو اپنے بیٹے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، جب خنجر لگ چکا ہے، تلوار لگ چکی ہے اور بالکل جانے کا وقت قریب ہے، ابن قلب کا موعدۃ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، اس سے اللہ کی باتیں سنتے رہنا، تیرا دل اس سے زندہ رہے گا، ورنہ تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ آدھا گھنٹہ پہلے آئے تو آپ کی کیفیت کچھ اور تھی، اور ابھی اللہ کی آدھا گھنٹہ بات سنے اللہ رسول کی تو کیفیت بدل گئی۔ کیوں؟ ایمان کو تھوڑا سا پانی ملا ہے تو کیفیت بدل گئی۔ تو فرما رہے ہیں میرے بیٹے ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے رہنا، ونور بالحکمت، اور اپنے دل کو نورانی بنانا، کس سے؟ اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر، وقبہ بالقلب، اور اپنے دل کو طاقتور بنانا، کس سے؟ یہ بنے گا کیسے؟ دنیا کو لاکھ مار دینا، دنیا کو پیروں میں ڈال دینا، تیرا دل مضبوط ہو جائے گا۔
بالدفنا اور دل کو روزانہ سمجھانا تمہیں مرنا ہے تمہیں مرنا ہے وصل لهذا الموت اور موت کو یاد دلا کر اس کی لگام ہاتھ میں رکھنا اس کا لگام ہاتھ سے نہ چھوڑنا ورنہ بے قابو ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو سناتے رہنا پچھلی قوموں کے قصے کو جن کو اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا زمین میں دھسایا ہواؤں کے طوفان سے ختم کیا اور پانی کے طوفان سے اڑا دیا وحده سورۃ الدہر ونزل الليالي والأيام میرے بھائیوں میں ان قوموں کے واقعات سناؤں ان کے کھنڈروں میں جاؤں وَالْمَدَرُوا فِي أَنَارِهِمْ ان کی ٹوٹی دیواروں میں غور کرو اے جاؤ دیواروں سے پوچھو مغل کہتے تھے ہمیشہ آباد رہیں گے مغل کہتے تھے ان قلعوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا مغل کہتے تھے ہمیشہ آباد رہیں گے جاؤ محلوں سے پوچھو اے محلوں تمہارے بنانے والے کہاں چلے گئے تو تمہیں ایک دیوار پکار کے کہے گی قد غفلوا من دار الغرب ونزل في دار الغرابة وہ ہمیں چھوڑ گئے ہم دھوکے کا گھر تھے جا کے سو گئے اندھیری کوٹری میں ویران گھر میں وحشت اور تنہائی کے گھر میں وَلَكَ لَسَرْتَتَ أَحَدِهِمْ میرے بیٹے تو بھی کتنی قبر میں جا کے سو جائے گا وہ جملہ جو میں سنانا چاہتا تھا میں نے سارا قوال حضرت علی کا سنایا اب فرما رہے ہیں وَلَا تَبِعْ آخِرَةَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَةِ میرے بچے جب کبھی تیرا دنیا و آخرت میں ٹکر ہو دنیا کو بیچ دینا آخرت کو نہ بیچنا دنیا چھوڑ دینا آخرت نہ چھوڑنا دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی تم دنیا کو چھوڑنا آخرت کو نہ چھوڑنا اور اپنے کو بیچ دے اور آخرت کو خرید لے سود پر مل نہ چلانا جھوٹ بول کر سودا نہ کرنا کیا نادان تاجر ہے جو اپنے کو بیچ گیا یہی کیا مقصد زندگی ہے جو چار قدم پہ چل کے ساتھ چھوڑ جائے یہ کیا خوشیاں ہیں جو چار دن بھی ساتھ نہ دے سکے اور آگے موت کا خوفناک گڈھے میں جا کے پھینک دیا جائے اور پھر وقت آنے پہ اور پھر وقت بھی پکار کے کہے گا چل اب آگے کا سامان کا وقت کر اب وقت آ چکا ہے یہ حسن و جمال کی جگہ نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یہیں مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانوں نے پھر تجھے مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آخر دعوانا